السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ نماز کیا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے مسلمانوں پر انعام کی۔ یہ عبادت ہر قسم کی برائیوں، بے حیائیوں، لغو باتوں اور ناپسندیدہ حرکات سے روکتی ہے۔ لغو باتیں کسے کہتے ہیں بلال؟ بری باتیں۔ جی، بری باتوں سے روکتی ہے اور انسان کو پاک بنا کر اسے خدا تعالیٰ کا مقرب بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی روحانی غذا اور اس کا معراج ہے۔ طلحہ، معراج کا کیا مطلب ہے؟ معراج کا مطلب ہے سیڑھی، اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جی بالکل، اس کا پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اور بلال، آپ ہمیں بتائیں ارکان اسلام۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جی شاباش۔ نماز ایسی عبادت ہے جس سے ہر مسلمان کی مشکلات اور گناہ دور ہو کر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 5 نمازیں فرض ہیں۔ طلحہ، کون کون سی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جی شاباش۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اس کے بعد میں ترجمہ بتاتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج رات آپ کی دعا سنی ہے۔ اس میں سے جو مجھ تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے، آپ بچوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنبی ذنبی ووسع لی ووسع لی فی داری فی داری وبارک لی وبارک لی فیما فیما رزقتنی۔ رزقتنی۔ تو چلیں اب میں پڑھ دیتی ہوں اور اس کا ترجمہ بھی بتا دیتی ہوں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرا گھر وسیع کر دے اور میرے لیے اس میں برکت رکھ دے جو تو نے مجھے بطور رزق عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے ہو کہ ان کلمات نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ تو یہ تھی آج کی دعا، اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی اور گھر اور رزق میں برکت کی دعا مانگی گئی ہے۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے۔ تو چلیں بلال، آپ ہمارے لیے یہ حدیث پڑھ دیں۔ الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جی شاباش۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ نماز بھی دعا ہی کا نام ہے۔ نماز کے دوران اپنے سجدوں میں بہت دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے ادب اداب۔ جی بالکل، اور اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے جو ایک بچی نے پوچھا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا سوال حضور سے پوچھا۔ حضور انور کے ساتھ واقفاتن اور اسکاٹ لینڈ کی ملاقات کے دوران ایک 8 سالہ بچی نے بڑی معصومیت سے عرض کیا کہ میں فی الحال بایاں ہاتھ استعمال کرتی ہوں اور مجھے کاموں کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال کرنا مشکل لگتا ہے۔ دعا اور رہنمائی کی عاجزانہ درخواست ہے۔
اس پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے کمال شفقت اور محبت سے جواب دیتے ہوئے اس بچی کو سمجھایا کہ دیکھو، اگر آپ بایاں ہاتھ استعمال کرتی ہو تو کوئی بات نہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس بات کی عادت ڈالو کہ کھانا کھاتے وقت اپنا دایاں ہاتھ استعمال کرو۔ اس کے علاوہ چونکہ آپ بایاں ہاتھ استعمال کرتی ہو تو ظاہری سی بات ہے کہ بائیں ہاتھ سے لکھنے پر مجبور ہو، لیکن جب آپ کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے لیے لازماً اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کچھ عرصہ کوشش کرو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرے گا، اور کم از کم کھانا کھاتے وقت اپنا دایاں ہاتھ استعمال کیا کرو، ورنہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح بنایا ہے، اس عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ تھا ادب آداب۔ تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ جو بچے لیفٹ ہینڈڈ ہوں وہ کھانا کم از کم دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ جی بالکل۔ تو یہ تھیں آج کے شمارے کی یاد کرنے کی باتیں۔